ہر دفعہ ایک نئی تحریر بنا لینا، سوچوں میں جیت کا صحرا سجا لینا، صبح اٹھنا اور پھر شام کو سو جانا، خود ہی تحریروں کو روز مٹا لینا۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیس۔ یہ باتیں نہیں محفل کی، یہ باتیں ہیں تنہائی۔ انسان بیش اوقات اپنی زندگی دو طرح سے جیتا ہے۔ ایک انسان کی وہ زندگی جو وہ اپنے تمام اہل و عیال، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک زندگی وہ بھی ہے جو وہ تنہائی میں گزارتا ہے، تنہائی میں اس آتی جاتی سوچوں کے درمیان۔ وہ آنے جانے والی سوچیں جو انسان تنہائی میں سوچتا رہتا ہے، وہ تنہائی کی سوچیں ایک جنم دیتی ہیں ایک کہانی کو، کئی کہانیوں۔ انسان نہ صرف ان سوچوں کی کہانیوں کو خود بنتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو انسان ان سوچوں کی کہانیوں کا ایک ہیرو ہوتا ہے۔ انسان ہی ان کہانیوں کو لکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان خود ہی ان سوچوں میں، ان کہانیوں میں ان کرداروں کو جنم دیتا ہے۔ انسان خود ہی ان کہانیوں کا، ان سٹوریز کا خود ہی ہدایت کار بھی ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے۔ انسان ان سٹوریز کا خود ہی ہیرو ہوتا ہے اور جسے چاہے ولن بنا دیتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ سوچیں تو کیا جسے آپ زندگی میں کچھ نہیں کہہ پاتے، ان سوچوں میں آپ اسے ہر طرح کا اظہار کر لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کسی سے بہت نفرت کرتے ہیں لیکن آپ اسے کہہ نہیں پاتے، لیکن ان سوچوں کی کہانیوں میں آپ اسے نہ جانے کیا کیا سنا دیتے ہیں، اس کو کیسے کیسے کوستے رہتے ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ ایک کہانی وہ بھی ہوتی ہے جو آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے پلان بناتے ہیں، ایک آگے کی بہت ساری آپ ایک پریڈکشنز کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمیٹڈ کرتے ہیں، آپ اپنی سوچوں میں ان کہانیوں کے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ان کہانیوں کے اندر ڈپریس ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ نہ جانے کتنے محل بناتے ہیں ان سوچوں کی کہانیوں میں، لیکن جیسے ہی آپ اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہ تمام سوچوں کی کہانیاں نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان سچائیوں کا، ان کٹھن سچائیوں کا جو آپ اپنی سوچوں کی کہانیوں کے اندر نہیں کر سکتے۔ وہ کہانیاں صرف آپ کی تخیل زدہ کہانیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر ان کہانیاں صرف کہانیاں ہی کیوں رہ جاتی ہیں؟ آخر ان کہانیوں کو کبھی ہم عملی جامعہ کیوں نہیں پہنا پاتے؟ اس کی اگر میں ایک ریزن تلاش کرنے کی کوشش کروں تو اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ ڈر کا دوسرا نام ضرور ہار ہوتا ہے۔ میں رات کو یا کبھی تنہائی میں بیٹھے تو اپنے آپ کو نہ جانے اس دنیا کا اہم ترین آدمی سمجھ سکتا ہوں، لیکن جب میں دنیا میں آتا ہوں تو میں اپنی سوچ کو لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے ڈر جاتا ہوں۔ میں ڈر جاتا ہوں اس ہنسی سے جو لوگوں نے میرے پہ ہنسنی۔ میں ڈر جاتا ہوں ان تمام تانوں سے، تشنوں سے جو مجھ پہ کسے جائیں گے، ان تمام آوازوں سے جو مجھے روکیں گی، اور آخر وہ ڈر مجھے ہار کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جو ڈر آپ کو بڑا آدمی بننے سے روکتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جو آپ کو آپ کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ کامیابی تو ایک دور کی بات ہے، بیسیکلی یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو وہ کام شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا، کہانیاں ہر ایک کے پاس ہیں، سوچیں ہر ایک کے پاس ہیں۔ انسان کہانیاں بنتا بھی ہے، انسان سوچوں کو ڈیولپ بھی کرتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو 99.9% لوگ ان کہانیوں اور ان فوکس کی ہوئی چیزوں کے اوپر، ان سوچوں پہ کبھی عمل پیرا ہی نہیں ہو پاتے۔ اس کا جواب تلاش کیا، اس کے جواب کی جو اصل وجہ اور اصل حقیقت سامنے آئی وہ صرف اتنی سی تھی کہ سر، ہمارے پاس ایک ڈر کا فیکٹر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس ڈر کے فیکٹر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟
اس ڈر کے فیکٹر نے نہ صرف ہمیں ہرا تو دیا، لیکن ہرانے سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی، میں پہلے ہی ڈر گیا، میں پہلے ہی اس بات سے ڈر گیا کہ وہ کیا سوچے گا، یہ کیا کہے گا، تو میں نے اپنے اندر کی باتیں اپنے اندر تک رکھنے تک موقوف کر دی، لیکن میں نے وہ کام کبھی شروع نہیں کیا، میں نے اپنے سوچوں کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ رسک فری زندگی جینا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے کمفرٹ لیول کو یعنی کہ دال روٹی سے بھی پرے جا کے سوچوں۔ تو زندگی آخر میں ایک دائرے کے اندر قید کرتا ہوں، میں اس دائرے کے اندر بناتا ہوں کہ یار یہی دال روٹی، یہی فیملی، یہی سب کچھ صرف ایک زندگی ہے، لیکن زندگی اس سے بھی پرے کہیں تھی۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں ان سوچوں کا، ان خوابوں کا، ان کہانیوں کا کیا کروں گا؟ ان کہانیوں کے کرداروں کا کیا کروں گا؟ جب کہانیوں کے کردار میں میں ایک اہم شخصیت تھا، جب کہانیوں کے کرداروں میں میں ایک بہت کامیاب شخص تھا، ان کہانیوں کے کرداروں میں میں جانے کیا کیا بن گیا تھا، لیکن میرے ڈر نے، میرے کمفرٹ زون کے رہنے کی عادت نے مجھے وہیں تک کھڑا کر کے رکھ دیا جہاں پر میں تھا۔ باتیں مجھے پھر بھی سننی پڑی، تانے مجھے پھر بھی سننے پڑے، ہزیمت مجھے پھر بھی اٹھانی پڑی، لیکن میں نے اپنے خوابوں کو پرسو نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے خوابوں کی طرف دوڑ نہیں لگائی، لیکن میں نے زندگی میں وہ کام شروع نہیں کیے جن کی کہانیاں تو میں بن سکتا ہوں اپنے فارغ وقت میں، اپنی تنہائی میں، لیکن وہ اپنی تنہائی کے ساتھ ہی شیئر کر سکتا ہوں، میں کبھی لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، میں لوگوں کی باتیں نہیں کروں گا، ہمیشہ سوچوں گا لوگوں کے بارے میں، اپنی خوشی، اپنی ذات، اپنی جیت، اپنی عظمت میں ہمیشہ سائڈ پر رکھ دوں گا، کیونکہ لوگوں کو چاہیے کہ میں ایک عام آدمی رہوں۔ لوگ کسی بھی شخص کو کبھی خاص آدمی اتنی جلدی کنسیڈر نہیں کرتے، اس کے لیے اٹھانی پڑے گی بہت ساری مشکلیں، اس کے لیے اٹھانا پڑے گا بہت سا درد، اس کے لیے بہت سا صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک لامتناہی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، لیکن مسئلہ تو وہ ہے کہ میں ہار چکا ہوں، میں ڈر چکا ہوں، میں رسک نہیں لینا چاہتا، رسک فری زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی ہمارے چینل کا اصل مقصد ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ عام لوگوں کو، میرے اور آپ سمیت ہر بندے کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرے گا، یار اٹھو، چھوڑو، اب ہمیں عام زندگی نہیں گزارنی، ہمیں اقوام عالم کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ڈر کو چھوڑنا ہوگا اور ہر کام میں رسک لینا ہوگا۔ تو صرف اتنا سا مقصد اس ساری ویڈیو کا تھا کہ ڈرنا چھوڑیے، اپنی کہانیوں کو خیالوں سے نکالیے اور اپنی کہانیوں کو حقیقی زندگی کے اندر لے کر آئیے، اپنی کہانیوں میں ہی صرف ہیرو مت بنیے، ریئل کی زندگی میں بھی، اصلی زندگی کے اندر بھی آپ ہیرو بنیے، اپنے آپ کو ہیرو بنائیے، چھوڑ دیجئے لوگوں کی بات، اپنے دماغ کو صرف پنجرے سے باہر نکالیے، اسکیپ فرام دا کیج ہو جائیے، اس کے بعد زندگی آپ کو نہ جانے ان گنت موقع ضرور دے گی، آپ خود کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ ایک بار زندگی میں ان تکلیفوں کو اٹھا لیجئے، ایک بار وہ درد سہ لیجئے، ایک بار وہ صبر کر لیجئے، ایک دفعہ وہ ڈر ختم کر لیجئے، پھر آپ بھی عظیم ہوں گے، یہ مملکت خداداد بھی عظیم ہوگی، اور جب آپ عظیم بن جائیے تو آپ کسی دوسرے کو بھی یہ بتائیے کہ اسکیپ فرام دا کیج کیا ہے، یہ ڈر کیا تھا، یہ درد کیا تھا، یہ صبر کیا تھا، یہ خواب کیا تھا، یہ کہانی کیا تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔